یہ بھی زیادہ ہو گیا. دیکھیے ایک لمحہ بتا رہا ہوں سر، جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی پہ دیکھیں، یہ زیادہ ہو گیا، یہ دیر زیادہ ہو گئی. پھر سے دیکھیے گا، یعنی میری انگلی جب انگوٹھے پر آئے تب دیکھیے گا، یہ بھی زیادہ ہو گیا. اتنی دیر کے لیے اگر جہنم میں کسی کو ڈال کر نکال لیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی سی دیر میں جہنم کی گرمی سے جل کر جو آدمی آئے گا، پھر اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دو، دنیا کی آگ میں خوب لمبی آگ جلا کر دنیا کی آگ میں ڈال دو، تو دنیا کی آگ میں اس کو آرام سے نیند آ جائے گی اور سو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ جہنم کی آگ؟ ایسے کر کے نکال لیا. اتنی دیر میں اس نے جو تکلیف محسوس کر لی، زندہ ہے لیکن اتنی تکلیف محسوس کر لی کہ اگر اس آدمی کو اب دنیا کی آگ میں ڈال دو تو اس کو دنیا کی آگ میں ایسا لگے گا جیسے ہم گرم اے سی میں سو رہے ہیں یا ہیٹر کے پاس بیٹھ کر تاپ رہے ہیں، اور سردیوں میں ہیٹر جلا کے ہم سو رہے ہیں، آرام سے نیند آ جائے گی. اس جہنم سے بچنے کے لیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. مولوی جرجیز کی تقریر تو کبھی سیاسی ہو سکتی ہے، کبھی راجنیتی ہو سکتی ہے، کبھی مودی جی کا نام آ سکتا ہے تو کبھی امت شاہ جی کا نام آ سکتا ہے، کبھی یوگی جی کا نام آ سکتا ہے. مولوی جرجیز کی تقریر اللہ کی دعوت سے ہٹ کر دوسری طرف جا سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ کبھی اللہ کی طرف سے ہٹی ہی نہیں ہے. غور کرو، کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام، گھر میں داخل ہو رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام، گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام، اوپر چھت پہ یا پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا نام، وضو بنا رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام، اور وضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام. سو کر اٹھ رہے ہیں، نیند کھلی، صبح اٹھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، اللہ کا نام، بستر پر سونے جا رہے ہیں تو اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کا نام، چھینک آ رہی ہے تو الحمدللہ، آپ کے پاس بیٹھا ہوا آدمی چھینک رہا ہے اور اس کی زبان سے نکل رہا ہے الحمدللہ، تو نبی اکرم اس کی جواب میں کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، اللہ کا نام. پوری زندگی اللہ کی دعوت. پہلی وحی جب نازل ہوئی تو یہ وحی اتری اقرأ باسم ربک الذی خلق، آئے نبی پڑھو سے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہاں سے نبی کی پوری زندگی دعوت میں گزر جاتی ہے، اللہ کا نام لے رہے ہیں. اکاس کا میلہ لگا ہوا ہے مکے کے اندر، پورے عرب سے بازار کے لیے دکانیں آئی ہیں، عرب کے ایک ایک قبیلے سے، ایک ایک شہر سے لوگ آئے ہوئے اپنی دکانیں لے کر. وہاں اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ مکے میں سالانہ میلہ لگتا ہے. آپ وہاں پہنچ گئے اور لوگوں کو دعوت دینے لگے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف. اتنا مارا کافروں نے، اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا، زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے. ایک شخص تھا بھاگتا ہوا گیا، 4 سال کی فاطمہ سے کہنے لگا، آپ کی بیٹی اس وقت 4 سال کی تھی، فاطمہ سے کہنے لگا بیٹی تم یہاں مٹی سے کھیل رہی ہو اور تمہارے باپ کو، تمہارے ابو کو مکے میں بازار میں اوکاس میلے میں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہے. 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے ابو کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے، بے ہوش پڑے ہیں باپ، ان کی پیشانی پر، ماتھے پر خون لگا ہوا ہے. حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو آ
سر سے دوپٹہ اتارا. میری بہنوں سنو اور میری قوم کی بیٹیوں سنو, 4 سال کی بچی ہے اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار رہی ہے, اپنے سر سے اوڑھنی, جبکہ پردہ فرض نہیں ہوا بھی پھر بھی اوڑھنی اتار رہی ہے. کیا جواب دو گی میری ماں, میری بیٹیوں, میری بہنوں؟ قیامت کے دن فاطمہ کو کیسے منہ دکھاؤ گی کہ 18 اور 20 سال اور 22 سال کی جوان بیٹیاں بھی آستروں پہ دوپٹے نہیں رکھ رہی ہیں اور ننگے سر اسکولوں کالجوں میں جا رہی ہو؟ کل قیامت کے دن تم اپنی جنت کی سردار فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گی, کیسے جواب دو گی؟ یہ تمہیں سوچنا پڑے گا. میری بہنوں سنو اور میرے بھائیوں, 4 سال کی بیٹی پردہ بھی فرض نہیں لیکن اوڑھنی اتار کر اپنے باپ کے سر سے خون پوچھ رہی ہے, اپنے باپ کے سر سے خون صاف کر رہی ہے اور رو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو گرتا ہے نبی اکرم کے گال پر. سنو, آنسو پوچھتی, خون صاف کرتی ہیں. مکے کے لوگوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے, لو پورے گھرانے میں خاندان میں کوئی نہیں آیا, محمد کا حمایتی یہ 4 سال کی لڑکی آئی ہے, یہ 4 سال کی بیٹی آئی ہے. محمد تیرے خاندان والے کہاں مر گئے جو تجھے بچانے نہیں آ رہے ہیں؟ اور 4 سال کی یہ بچی چیخ کر کہتی ہے, او مکے والوں, تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے, تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے. اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تم نے میرے اس باپ کو آج مارا ہے کہ جس نے کبھی آج تک زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. تم نے میرے اس باپ کو پتھروں سے مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی, بے ایمانی نہیں کی. یہ روتی جا رہی ہے, کہتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, آنکھوں سے ٹپکتا ہوا ایک آنسو نبی اکرم کے گال پر, آپ کے گال پر پڑتا ہے. اس گرم آنسو نے آپ حیات کا کام کیا. نبی اکرم کی آنکھیں کھل گئی. آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب دیکھا تو آپ کو قوت مل گئی. آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنی تکلیف بھول گئے اور فرمایا, وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو محمد کی بیٹی کو رلاتی ہو, وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے میری 4 سال کی بیٹی کو رلایا ہو. سنو, جس نے فاطمہ کو رلایا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو رلایا اللہ اس کو رلائے گا, اور جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اللہ اس کو خوش رکھے گا. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے آئے, لیکن یہاں پر بھی آپ نے دعوت دی تو ایک اللہ کی, قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. یہ دعوت تھی. آپ لوگ سن سکتے ہو, اس کے خلاف نہیں ہوئی, اس کے خلاف نہیں ہوئی, لیکن نبی اکرم غیروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سنو, سننے کا شوق ہے تو کلیجہ سنبھالو. نبی اکرم کے پاس کچھ لوگ دور سے آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. وہ ابھی کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, کوئی رومال یا کپڑا ہے, بیٹھے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس وہ کافر بیٹھے ہیں, آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. اتنے میں حضرت زینب کے پاس سے خبر آتی ہے. کتنا بتاؤں, زینب نبی کی بیٹی ہے, بڑی بیٹی ہے. زینب کے پاس سے خبر آتی ہے آپ کی نواسی یعنی میری بیٹی, آپ کی ناتن نواسی یعنی میری بیٹی بہت بری کنڈیشن میں بیمار ہے, آپ جلدی دیکھنے آئیے. جو آدمی خبر لے کر گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا زینب کی بیٹی یعنی میری نواسی میری ناتن کی طبیعت خراب ہے کیا؟ ہاں. فرمایا میری بیٹی سے کہہ دو, میری بیٹی سے کہہ دو کہ بے شک للہ ما عطا, اللہ نے جو کچھ بھی دیا وہ اللہ ہی کا ہے, اور اگر وہ چلی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی امانت ہے. میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جو اسلام کی دعوت سننے آئے, میں ان کو دعوت دے رہا ہوں, ابھی نہیں آ سکتا. وہ چلے گئے اور زینب سے کہہ دیا کچھ لوگوں میں بزی ہیں, باہر سے آیا ہے وفد, آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. حضرت زینب نے دوبارہ بھیجا, میرے باپ سے ابو سے محمد رسول اللہ سے کہنا آپ کی بیٹی نے آپ
کو اللہ کا واسطہ دیا ہے، جس حال میں اسی حال میں اٹھ کے چلے جائیے۔ میری بیٹی نے اپنی نواسی کو گود میں لے لیجئے اور اس پر دم کر دیجئے، شاید آپ کی دعا سے میری بیٹی کی جان بچ جائے۔ اللہ سن لے، اللہ کے نبی کو جب قسم دی گئی تو آپ نے صاحب جو لوگ باہر سے آئے آپ نے ان سے کہا میری بیٹی کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی جتنی آج ہے، اب تم یہی بیٹھو۔ انتظام کر دیا ان کے کھانے پینے رہنے کا، اور آپ نے چند صحابہ کو لیا اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ اور سنو، زینب کے کمرے میں دستک دی، محلے کی 15-20 عورتیں پہلے ہی سے بیٹھی ہوئی تھی، گھریلو لوگ موجود تھے، چند لوگ، کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، حجرہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ حضرت زینب، کسی نے دروازہ کھولا، زینب اپنی چارپائی پر بیٹی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھستے ہیں، زینب اپنی بیٹی کو لے کر آگے بڑھتی ہے، اے اللہ کے نبی میری بیٹی کو اپنی گود میں لے کے دم کر دو، میری بیٹی دیکھیے کیا کرنی کے عالم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زینب کی بیٹی میری ناتن سسکیاں لے رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا۔ شاید نبی اکرم کی ناتن اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی، شاید اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی نبی اکرم کی یہ ناتن زینب کی بیٹی محمد رسول اللہ کی گود میں آئی، اللہ کی یہی مصلحت مرضی تھی، اس ناتن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ زینب کی بیٹی دم توڑ دیتی ہے، زینب کی بیٹی کی روح نکل جاتی ہے، ناتن کی روح نکلی، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت جتنی عورتیں وہاں بیٹھی تھی زینب کو دیکھ کر ساری عورتیں رونے لگی، جتنے مرد تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو ہوئے، لیکن محمد رسول اللہ ایسے نازک موڑ پر بھی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زینب غم کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اللہ ہی کی امانت ہے، اللہ ہی کے پاس ہی آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سارے لوگ رو رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیٹھے ہوئے مجمع پر اپنی بیٹی کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ ایسے نازک موڑ پر بڑے بڑے کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صبر کا معنی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو ایسے موقع پر چیخ کر نہیں رونا ہے، چلانا نہیں ہے، بابیلا نہیں بچانا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے، گریبان چاک نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری یہ بیٹی قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اللہ کی دعوت، موڑ کوئی سا بھی ہو، دعوت اللہ کی طرف، اپنے سامنے، یہ تو نبی کی نواسی تھی، اپنے سامنے بھی موت کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی دعوت۔ وہ سنا، چھوٹے چھوٹے بچے سناتے ہیں، لوٹے ایک جنگ سے، ایک گھنے جنگل سے گزرے، صحابہ کئی راتوں کے تھکے ہوئے تھے جنگ میں لڑتے لڑتے، کہا اللہ کے رسول تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، کہا ٹھیک ہے کر لو۔ سب نے سایہ دار درخت دیکھا، چھایا دار، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول بھی کہیں دور چلے گئے، اور آپ نے اپنی تلوار ایک پیڑ سے درخت سے لٹکا دی، اور آپ بھی آرام سے سو گئے۔ جیسی سوئے، اسی جنگل میں ایک دیہاتی، ایک عربی، ایک کافر بدوی چلا آیا، اس نے دیکھا ہے محمد کی تلوار، نیچے محمد، 100 اونٹ کا انعام، محمد کو زندہ مردہ لانے پر، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، سارے صحابہ سو رہے ہیں، کیوں نہ تلوار اٹھاؤں اور محمد کی تلوار سے محمد کو قتل کروں۔ وہ درخت پہ چڑھا، پیڑ پہ چڑھا، اس نے فوراً تلوار اٹھائی، اتاری، کود گیا، لیکن زمین پر جب چھلانگ لگائی تو نبی اکرم اس کے پیروں کی دھمک سے اٹھ گئے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، نبی اکرم کھڑے ہو گئے۔ اس کو آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، 20-25 قدم کی دوری ہے، آپ بھاگ بھی سکتے تھے۔ صحابہ کو چیخ کرے ایک آدمی آیا مجھے مارنا، لیکن آپ نہ تو چیخے، نہ صحابہ کو جگایا، نہ دوڑے، بلکہ سامنے جو آ رہا ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار، قریب آیا، اس نے تلوار اٹھا بھی لی،
من یعصمک منی یا محمد، سوال کرتا ہے بخاری کے الفاظ، اے محمد بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بول کون بچائے گا؟ نبی اکرم نے جواب دیا اللہ۔ موت سامنے، دشمن تلوار لے کے کھڑا، تلوار اٹھا بھی لی، نہ بھاگ رہے ہیں نہ چیخ رہے ہیں، دشمن کہہ رہا بتا کون بچائے گا؟ اس مارنے والے دشمن کو دعوت دے رہے ہیں تو کون؟ محمد رسول اللہ، اور دعوت بھی کس کی؟ بچانے والا بھی اللہ، اور میں دعوت بھی دے رہا ہوں وہی جو پاورفل ہے، کون بچائے گا؟ اللہ۔ اللہ کہنا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، جب گری تو آپ نے اٹھا لی۔ دیکھا کروٹ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتی۔ آج بھارت کے جو حالات ہیں نا، صبر کرو بھائیو، اس وقت صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا، جہری نمازوں میں جن میں تلاوت کی جاتی ہے، آپ قنوت نازلہ پڑھیے۔ جو کام کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس پاور، طاقت، حکومت سب کچھ ہے۔ آپ صبر کرو، وہ دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ دیش کے رکھوالے ہو، دیش کی حفاظت کریں، صبر کریے، قنوت نازلہ پڑھیے، اور صبر کا بدلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ حالات کو کروٹ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابن تیمیہ نے کہا تھا، علامہ ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اللہ کافر کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 مرتبہ کرتا ہے۔ کس کی؟ مسلمان کی نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ اللہ کافر کی حفاظت کرتا ہے، کافروں کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 بار کرتا ہے، مگر کب تک؟ جب تک وہ کافر حکومت سب لوگوں کے ساتھ عدل، انصاف اور نیائے کرتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے۔ کب؟ جب مسلمان حاکم جب ظلم و بربریت کرنے لگتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے، عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ مسلمان حاکموں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے، حکومت کوئی بھی کرے، وہ کافروں کی حکومت کی بھی حفاظت کرے گا، لیکن کب تک؟ جب تک اس کی حکومت میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیائے ہوگا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا جائے گا، اللہ کافروں کی حکومت کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ ان سے بھی اچھا کام لے گا۔ لیکن اللہ مسلمانوں کی حکومت کو بھی باقی نہیں رکھتا اگر مسلمان ظالم بن جائیں۔ حجاج ابن یوسف یہ مسلمانوں کا حاکم گزرا ہے نا، مسلمانوں کا کتنا بڑا ظالم گزرا ہے، کتنا بڑا ظالم تھا۔ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو قتل کر دیا تھا، عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اسما کے بیٹے، کیا کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ ابو بکر کی بیٹی کون؟ عائشہ اور اسما، اسما عائشہ کی بہن، عائشہ اسما کی بہن، اسما نبی اکرم کی سالی، عائشہ سے شادی ہوئی نبی کی تو عائشہ کی بہن نبی کی سالی، نبی کی سالی اسما کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بیٹا عبداللہ جس کے باپ کا نام زبیر، اور اسما وہ عورت، وہ سالی نبی کی جس نے مدینے میں جانے کے بعد ہجرت کی، جن صحابہ نے اور صحابیات نے مدینہ میں جا کر ہجرت کی، ان میں سب سے پہلے مہاجرین میں جس عورت نے سب سے پہلے بیٹا پیدا کیا وہ حضرت اسما تھی۔ اسما کا بیٹا عبداللہ، لیکن حجاج ابن یوسف نے اس عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کر دیا۔ اتنا ظالم، لاشیں بچھا دی تھی،
ظلم و بربریت کے سارے معاملے، ساری حدیں توڑ دی تھی۔ حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن رباح نے کہا تھا کہ لوگوں، حجاج ابن یوسف کے لیے ہم بد دعا نہیں کر سکتے، صحابہ کو قتل کر رہا ہے لیکن بد دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک اچھا کام یہ کر گیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگوا دیے۔ اعراب جانتے ہو نا؟ زبر زیر پیش جو قرآن پہ لگا ہے نا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، جو پڑھتے ہیں با زبر با، تا زبر تا، یہ جو پڑھتے ہیں یہ زبر زیر پیش، یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے۔ حجاج ابن، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ سب ان پڑھ مولوی اور جاہل سب لوگ قرآن پڑھ لیتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ، تو میرے بھائی یہ حجاج نے لگوائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے حجاج اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہاں اگر وہ جنت میں جا سکتا ہے تو شاید یہی اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کو جنت مل سکتی ہے، ورنہ کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے جو اس کو جنت میں داخل کر سکے۔ لیکن اتنا بڑا ظالم، اس کے بارے میں بھی حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن ابی رباح نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے۔ لوگوں، یہ ظالم حکمراں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بنتے ہیں، اس لیے ہم ظالم حکمرانوں کے لیے بد دعا نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ تمہیں ایک ظالم حکمراں دے دیا ہے، تم اپنے اعمال اچھے کر لو، شاید اللہ ہماری اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم حکمران سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج مولوی جرجیس تمہارے سامنے اپنی دامن کو پھیلا کر صرف تمہارے اچھے اعمال کی بھیک مانگ رہا ہے، تم اچھے اعمال کر لو۔ ہماری بدعمالیوں، ہماری اتفاقیوں، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر غلط لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے اعمال اچھے کر لیجئے، شاید اللہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظلم و بربریت کا دور ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور ہمیں اچھے، نیک اور شریف حکمراں ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے ملک کی حفاظت کر سکیں، جو ہمارے دیش کو برباد ہونے سے بچا سکیں۔ ہمارے بدعمالیوں نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے، ہماری نیک اعمال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ضرور ہمارے اوپر سے ظلم و بربریت کا دور ختم کر کے اچھا دور شروع کر دے گا۔ جب برے اعمال کر کے اللہ عذاب مسلط کر سکتا ہے تو اچھے اعمال کرنے پر اللہ رحمت کی بارش بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ تو سوچ رہے ہیں مولانا نام نہیں لے رہے ہیں، صبح سے 60-70 فون آ چکے ہیں میرے پاس دلی سے، میری زبان سے صرف ایک جملہ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف ایک جملہ ایسا نکال دے مولوی جرجیس کہ کسی طریقے سے ہم اس کو اپنے شکنجے میں لے لیں۔ ایک چینل، بڑے چینل والا ہمیں فون کر رہا ہے بار بار، ایک بہت بڑا چینل جو اب تک ہماری برائیاں دکھاتا رہا، تقریروں کی کٹنگ کر کے دکھاتا رہا، 60-70 فون آئے ہیں آج میرے پاس، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بچتے بچاتے تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی خیال کرو، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، میری بھی ماں ہے، اگر تھوڑا بھی سن لیا اس نے کہ یہ پریشانی ہے، آپ جانتے ہو اعظم خان جیسے لوگ جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، شرجیل امام جیل کی سلاخوں میں چلا گیا، ایک ایک کو، کفیل خان ڈاکٹر کفیل کو جیل میں ڈال دیا، راسو کا بھی لگا دیا۔ ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں کرنے دیجیے میرے بھائیوں، اگر یہ حالات ہو گئی تو پھر یہ کام رک جائے گا، دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ میرے باپ اور میری ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، جب جوان تھے بات دوسری تھی، اب تو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تھوڑا بھی صدمہ اگر سن لیں گے تو اٹیک نہ پڑ جائے، ہمیں وہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے۔
ہمیں اپنے بچوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے اس پیارے وطن اور ملک کی بربادی دکھائی دے رہی ہے، اس کو ہمیں بچانا وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے بچایا جائے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا وفاداری کی اس کو بتایا جائے، ہم مسلمانوں نے کتنا خون بہایا اس کو بتایا جائے۔ ہمیں شک کی نظر سے مت دیکھو، ہم اس دیش کے وفادار ہیں، 5 مرتبہ نماز پڑھ کے اس دیش کی دھرتی کو 5 مرتبہ ہم چومتے ہیں، مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن ہونے کو سوبھاگیہ سمجھتے ہیں، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ سعودیہ میں حج کے لیے جاتے ہیں تو بھارت کا ترنگا لہراتے ہیں ہم۔ ہماری وفاداری کو جہاں تم نہیں پہنچ سکتے ہو مکے اور مدینے کی سرزمین پر، وہاں ہم ترنگا لے جاتے ہیں، اور ہم ترنگا اپنے ملک کا جھنڈا ہم وہاں لہراتے ہیں۔ ہماری وفاداری کو شک کی نظروں سے مت دیکھو۔ میڈیا والوں، اللہ کی قسم ہمیں اس دیش سے پیار ہے، کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی جب مکے گئے، مکے سے مدینہ گئے، جب سوتے تھے تو کروٹ آپ کی مکے کی طرف ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سوتے وقت آپ ادھر چہرہ کیوں کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابیوں ادھر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا میں کیا جانوں؟ آپ نے کہا ادھر میرا وطن ہے، ادھر مکہ ہے، وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی۔ وطن کی محبت نبی اکرم نے ہمیں سکھائی۔ جس دیش کی محبت اور پیار کرنا ہمیں نبی نے سکھایا ہو، یا ہمارے اسلام کی تعلیم ہو، ہمارے مذہب کی تعلیم ہو، ہم اس دیش کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس دیش کو گروی نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اس دیش سے سچا پیار کریں گے۔ ہمیں اس دیش کے سنویدھان سے پیار ہے، اس لیے کہ ہمارے دیش کا سنویدھان یہ ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو برابر کا درجہ ہے، سب کو برابر اپنی بات کہنے کا ادھیکار ہے اور حق ہے، اور ہم سے یہ حق مت چھینیے۔ مولوی جرجیس مجرم ہو سزا دو، اگر کوئی رمیش اور راکیش مجرم ہو تو اس کو بھی سزا دو۔ کیا دلی میں ہونے والے کانڈ اور حادثے میں CCTV کیمروں میں آنے والی تصویریں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں بتا رہی کہ مجرم کون ہے؟ میں آج اس منچ سے اس اسٹیج سے کہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان اپدرو اور مچاتا ہوا، جھگڑا کرتا ہوا، ہاتھوں میں پتھر لے کر برساتا ہوا، اگر آپ کو CCTV کیمرے میں دکھائی دے رہا ہے، پکڑو، سزا دو، جو سزا دینا چاہو دو۔ لیکن جن غیر مسلموں نے ہاتھوں میں پتھر لیا، گولیاں چلائیں، پتھر برسائے، اور جنہوں نے بھڑکایا، وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی ذاتی کے ہوں، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ دیش کو کھلواڑ مت بنائیے، دیش کو کھلونا مت بنائیے، اس دیش کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے دیجئے۔ دیش کی بہت بدنامی ہو رہی ہے بدیشوں میں، ہمارے دیش کو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ سونے کی چڑیا بنا دے۔ ہمارے دیش کو، جمہوریت کو، سیکولرزم کو پوری دنیا کہتی تھی کہ انڈیا اور بھارت میں جو سیکولرزم ہے پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا بہتر، اتنا اچھا ہمارا ملک بھارت، سب کو اپنی بات کہنے کا پورا حق اور ادھیکار، لیکن میرے بھائیوں دیمک کی طرح چاٹنے والے پیدا ہو گئے ہیں، ایکتا اور اکھنڈتا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے میرے بھائیوں آپ کو میں نمنترن دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی ہندو بھائی ایسا دکھائی دے جو آپ کے ہاں مجمع میں گھس جائے اور جے شری رام کے نعرے لگائے اور بھڑکانا چاہے، آپ کسی طریقے سے اس کو اپنے شکنجے میں لے کر، سینے سے لگا کر، اپنے گھر میں لے جا کر کھانا پانی کھلا کر، چائے پلا کر، سکون کے ساتھ، بغیر مارے اور پیٹے ہوئے، بغیر دہشت پھیلائے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، کسی نے بہکا دیا ہے، کسی کے جذبات میں آ گیا ہے، کسی نے اس کو اکسا دیا ہے، رام چندر جی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ رام تو کسی کو تھپڑ بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بیجا تھپڑ بھی مارنے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے، ناجائز ایک چانٹا بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ رام کا بھکت نہیں ہے، اس نے رام کے نام پر اس کو بہکایا گیا ہے۔ اس کو پکڑیے، اس کو لائیے، کھلائیے، اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ مت لیجیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے۔ صاحب ہم نے اس کو پکڑا ہے، یہ ناسمجھ تھا، اب قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ اور ہندو بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان جہاد جہاد کا نعرہ لگائے، نعرے تکبیر لگائے، سمجھ لو کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کو کلنکت کر رہا ہے۔ اگر وہ مار رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیے، اس کو
اپنے گھر لے جائیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے اور قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، اور اس کو اسلام اور ہندو سے مت جوڑو۔ نہ تو ہندو ازم یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو مارو، نہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی کو بے قصور مارو۔ ہندو اور اسلام دھرم کی شکشا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا کہ تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو جواب میں اس کو مت مارو، بلکہ اس کے سامنے بایاں گال پیش کر دو۔ بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو جواب میں کچھ مت بولو، سیدھے چل دو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی یہ عیسائی کی بھی تعلیم نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھیجا ماریں کسی کو۔ اور جین دھرم کے اندر تو اہنسا اتنی بری چیز ہے، ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ تو بیچارے زمین پر پیدل چلتے ہیں، چپل بھی نہیں پہنتے ہمارے جینی بھائی، اور ان کے گرو کہ کہیں میرے پیروں سے چپل سے کوئی چیونٹی نہ مر جائے۔ وہ کرسی پر بھی اس لیے نہیں بیٹھیں گے تو اس کرسی کو پہلے جھاڑو سے جھاڑ لیتے ہیں، پونچھے سے جھاڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی جراثیم کوئی کیٹاڑو نہ ہو اور وہ ہمارے بیٹھنے سے مر نہ جائے۔ وہ ایک شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد اکثر گھروں میں چراغ یا لائٹ جلتے ہیں تو پتنگے آتے ہیں، کوئی پروانہ کھانے میں گر کے مر نہ جائے۔ ان کے یہاں تو ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ ایک کیڑے اور مکوڑے تک کی ہنسا کو جائز ہے، پھر انسان کی ہنسا کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ ہندو دھرم کی تعلیم نہیں ہے، یہ رام چندر جی نے نہیں سکھایا کہ کسی کو ناجائز تھپڑ مارو۔ اسلام نے نہیں سکھایا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تم کسی کو مارو۔ اسلام نے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو مارا، ایک منشیہ کو مارا، وہ ایک منشیہ کو نہیں، پورے وشو کی مانوتا کو، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پورے منشیہ کا، پوری انسانیت کا وہ قتل کر رہا ہے۔ یہ اسلام نے سکھلایا۔ جین دھرم نے بتایا کہ ایک کیڑا بھی نہیں مرنا چاہیے، اس حساب سے زمین پر چلو کہ تمہارے پیروں سے چیونٹی بھی نہیں مرنی چاہیے۔ عیسیٰ مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جو دائیں گال پہ تھپڑ مارو اس کو بایاں گال پیش کر دو، بدلہ نہ لو۔ یہ کسی دھرم کی تعلیم نہیں ہے، کسی بھی دھرم کی شکشا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ماریں۔ مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر، ہندو دھرم کے اندر ہنسا نہیں بتائی گئی ہے، اسلام دھرم کے اندر ہنسا کا راستہ نہیں بتایا گیا ہے، سکھ دھرم اور جینی دھرم کے اندر ہنسا نہیں، عیسائی دھرم کے اندر ہنسا نہیں۔ ہم خراب ہیں، دھرم ہمارا خراب نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ مسلمان اپنے اسلام کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہندو بھائی اپنے وید اور قرآنوں کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، کرشن جی کی اور رام چندر جی کی شکشا کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے عیسائی بھائی جیسس عیسیٰ مسیح کی تعلیمات میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے سکھ بھائی گرو نانک کے گرو گرنتھ کو پڑھ کے اپنے آپ کو چینج کریں اور مانوتا اور انسانیت کا پیغام اور سبجیکٹ لوگوں کو پڑھائیں۔ ہمارے جینی بھائی مہاویر جی کی شکشا کو عام کریں اور بتائیں کہ ہمارے ہاں ہنسا کتنی بری چیز ہے، اور پھر دیکھو کہ دیش میں پیار کیا ہوتا ہے اور دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کس طریقے سے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ہم لوگ بھائی بھائی بن کر رہیں۔ کیوں؟ ان کی کرسی ٹکی اسی پر ہے، جب تک لاشوں پر ان کی کرسی کا اسٹیج نہیں سجایا جائے گا ان کو کرسی نہیں مل سکتی ہے۔ دلی کے چناؤ سے پہلے ماحول کو کتنا خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، عیسائی، سکھ، جتنے بھی دھرم کے لوگ اس بھارت میں رہتے ہیں، اللہ ان کو یہی سمجھداری سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے کی سمجھداری دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ برگلا رہے ہیں اور ہم ابن تیمیہ کے اس قول کے باوجود بھی اس دیش کی محبت میں یہ دعا کریں گے، ہم کرنا ہے، اے اللہ، اور آپ کو ہماری اس دعا پر آمین کہنا ہے۔ اے اللہ، بار الہ، اے میرے پروردگار، اے ایشور، اے پربھو، اے میرے رب، جو بھی
ہمارے اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی کو لڑانا چاہتا ہے اور ان کے درمیان ایکتا اور بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے مٹا دے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے ختم کر دے، اے اللہ تو اس کو نشٹ کر دے، اے اللہ تو اس کو برباد کر دے، اے اللہ اس کو جو ہمارے بھارت کے اتفاق کو، ہمارے دیش ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ایسی کتے کی موت مار کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ دیکھیں کون چلاتا ہے میرے اوپر مقدمہ اس دعا پر، ہم بھی دیکھیں کہ کون چلاتا ہے میری اس دعا پر مقدمہ میرے اوپر۔ ہم نے دیش کی ایکتا کے لیے دعا کی ہے، ہم نے دیش کی اکھنڈتا کے لیے دعا کی ہے، ہم نے دیش کی محبت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی دعا کی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر کوئی مسلمان ہمارے بھارت کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا تو تو اس کو بھی برباد کر دے۔ ہم مسلمان کو بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے لفظ جو کہا ہے، جو بھی چاہے وہ کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، جو بھی ہمارے بھارت کو نقصان پہنچائے، جو بھی ہمارے دیش کو نقصان پہنچائے، جو بھی ہمارے دیش کے ہندو مسلم بھائی چارے کو، ہمارے دیش کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہے، ہمارے درمیان نفرت ہے، نفرتوں کی دیوار پیدا کرنا چاہے، اے اللہ تو اس کو ایسی موت مار، ایسی عبرتناک موت دے، ایسی موت دے کہ بعد میں آنے والی روحیں پیدا ہونے سے پہلے کانپ اٹھیں اور ہماری دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنے کے لیے ہزار بار سوچیں اور اپنی اماں کے پیٹ میں ہی گھٹ کے مر جائیں، بھارت میں نہ آئیں۔ یہ میں نے دعا کی ہے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی۔ بہت ہو چکا ہے ڈرامہ، بند ہونا چاہیے، بہت لڑ چکے ہیں ہم، کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ دلی کے اندر صرف مسلمان مرے ہیں؟ دلی کے اندر ہندو بھائی بھی مرے ہیں، دلی کے اندر وہ بیچارے کانسٹیبل بھی مرا ہے، رتن لال کس کے لیے مرا ہے؟ اس ہندو کانسٹیبل نے کس کے لیے جان دی ہے؟ وہ کیا ہندو کو بچا رہا تھا، مسلمان کو بچا رہا تھا؟ نہیں، وہ ہمارے دیش بھارت کو بچا رہا تھا، وہ ہمارے ملک کو بچا رہا تھا، وہ ہمارے ملک کی حفاظت میں لگا تھا، جس نے اپنی جان دی ہے۔ ہم اس کو اس چشمے سے دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کو کس نے مارا، وہ کس کے لیے آگے بڑھا تھا، کس کی گولی اس کو لگی، وہ آگے بڑھا کسی کی گولی لگی، وہ ہندو کو نہیں بچا رہا تھا، وہ مسلمان کو نہیں بچا رہا تھا، وہ اس دیش کو بچا رہا تھا، وہ اس دھرتی کو بچا رہا تھا جس کو تم ماں کہتے ہو۔ وہ ماں یہ کیسے قبول کرے گی کہ اس کے اوپر اس کے لال، اس کے بیٹے کا خون اس کے سینے پر ٹپکا جائے، اس کے سینے پر آئے؟ ماں کا کلیجہ تو پھٹ جائے گا، وہ اپنے لال کا، اپنے سپوت کا خون نہیں دیکھ پائے گی۔ کیوں؟ جس کو تم ماں کہتے ہو اس کے دل کو رلاتے ہو، اس ماں کو ستاتے ہو، اور اس ماں کے سامنے ہی، اس کی ماں کے سینے پر تم ایک بھارت کے بیٹے کو لہولہان کر کے اسی زمین، اسی ماں پر ڈال دیتے ہو۔ یہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے لال، اپنے سپوت اور اپنے بیٹے کا بلیدان؟ کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے بیٹے کا خون؟ ہمیں اس چشمے سے دیکھنا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں، یہ نبی اکرم تھے جنہوں نے ہمیشہ دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا۔ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے رہے تو اللہ، طائف میں مارا گیا، پتھر سر پھٹ گیا، خون پیر میں گرا، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، فرشتے کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ان دونوں بس پہاڑوں کے بیچ میں آج طائف والوں کو ہم پیس دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ آپ نے طائف والوں کو بھی دعوت دی تو اللہ کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ نہیں، انہوں نے مجھے مارا، ماننے دو، یہ نہیں مان لائیں گے، کوئی بات نہیں، ان کی پشت میں، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں، ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گے، ان کی ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے، اونٹ پر، گھوڑوں پر سفر، 8 دن ہجرت کر کے مکے سے مدینہ، 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے، تھوڑا سستائے پھر چلے، پھر سستائے پھر چلے، 8 دن پہنچے۔ میں
پہنچے. 8 دن کا سفر معمولی سفر نہیں ہوتا ہے. مولانا جرجیز کی طرح ایئر کنڈیشن اور پلین سے کا زمانہ نہیں تھا کہ آ گئے اور سفر کر دیا اور تقریر میں کہہ دیا کہ بیمار تھا طبیعت خراب ہو گئی. 8 دن سفر، مسلسل سفر. مدینہ تھوڑا سا دور رہ گیا، چند کلومیٹر. راستے میں صحابہ نے کہا تھک گئے. آپ نے کہا لیٹ جاؤ. بے زبان مخلوق، اونٹ، بھیڑ، بکریاں بھی پیر پھیلا کے لیٹ گئی. اونٹ کی زبان باہر نکل آئی، گھوڑوں کی زبان باہر نکلی، کھانپ رہے ہیں، تھک کر چور ہیں. صحابہ الگ الگ جگہ پر چادر بچھا کر سو رہے ہیں، لیٹ گئے ہیں، کمر سیدھی کر رہے ہیں. لیکن اچانک صحابہ کی نظر پڑی، محمد رسول اللہ کہیں ایک اینٹ کسی زمین پر رکھ رہے ہیں. صحابہ اٹھ کر نبی اکرم کے پاس جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول زمین کی کھدائی کر رہے ہیں اور وہاں ایک کچی اینٹ لا کے رکھتے ہیں. پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تھکے ہیں، پیر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سستانے کے لیے ہم نے آپ سے مہلت مانگی ہے. بے زبان مخلوق پریشان ہے، زبان باہر نکالے ہوئے گھوڑے اور اونٹ تک بھی اٹھنے کے لائق نہیں ہیں، اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس جگہ پر میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہوں. میں اس اینٹ کو یہاں پر گاڑ دیا ہے، یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنایا جائے گا. میں نے یہ فضائیں دیکھی ہیں، میں نے یہ پہاڑیاں دیکھی ہیں، اس پہاڑیوں سے اللہ اکبر کی صدا گونجے گی. قیامت کے دن یہ پہاڑیاں بھی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں پر بھی تیرا کلمہ بلند کیا تھا. گھوڑے اونٹ لمبے لمبے لیٹے ہیں، پیاس سے زبانیں باہر نکل آئی ہیں. صحابہ کھڑے ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. محمد رسول اللہ تھکے ہیں، چور ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں. آج بھی جانتے ہو اس جگہ پر جو مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے. آج بھی دنیا اس مسجد کو مسجد قباء کے نام سے جانتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ہماری اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے. غور کیجئے، آپ کو اللہ کی دعوت کی فکر ہے، لوگوں کے تھکنے کی فکر نہیں ہے، بے زبان مخلوق کی فکر نہیں ہے. آپ کو فکر یہ ہے کہ یہ پیڑ پودے درخت بھی اللہ کی گواہی دینے والے ہیں. یہ تھی دعوت، ہر وقت اللہ کی دعوت، ہر وقت اللہ کی دعوت. یہاں تک کہ جب مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے، عائشہ کی ران پر سوئے ہوئے لیٹے ہیں، آواز بند ہو چکی ہے، ہونٹ ہل رہے، کان لگائے، تو آپ کہہ رہے تھے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. عائشہ لوگوں سے کہہ دینا کہ میرے بعد نماز پڑھتے رہیں، نماز نہ چھوڑیں. او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھے، ضرورت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں، اتنا بوجھ ان کے اوپر نہ لا دیں کہ وہ اٹھا نہ سکیں. اگر کوئی زیادہ بھاری اور مضبوط کام کرانا ہے اور وہ اس کی طاقت میں نہیں ہے تو اس کی کام میں اس کی مدد کریں. کہہ دوں گی ٹھیک. اور پھر آخری جملہ نبی اکرم کا جو نکلا، آخری شروع کہاں سے کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. شروعات ہوئی اللہ کے نام سے اور زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں. جانتے ہو آخری جملہ کیا نکلا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اور آخری جملہ یہ نکلا اور اللہ کے رسول اللہ سے جا ملے. آنکھیں کھلی تھی حجرے میں اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی. لینٹر نہیں تھا ہماری طرح، کھجور کے پتے پاٹ دیے گئے تھے، وہی لینٹر تھا. ایسے آنکھیں کھلی، محمد رسول اللہ کی نگاہیں کھجور کے پتوں کی چھت سے ٹک گئی اور پوری دنیا کو روشن کرنے والا، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج، پوری دنیا کو اپنے علم سے روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے. اللہ کو پیارا، یعنی دعوت کی شروعات اللہ کے نام سے کی اور اپنی زندگی کا خاتمہ بھی اللہ کے نام پر ختم کیا. اس کی پوری زندگی اللہ کے نام کی دعوت میں گزر گئی. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر دے گا. سورج کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو سورج کہہ دیا. مطلب کیا ہے سورج کا؟ جیسے سورج
نکلتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، ایسی محمد رسول اللہ سورج ہے، نبی جب آئے تو دنیا میں گناہوں کا اندھیرا دور ہو گیا۔ یہ مطلب ہے سورج رات کے اندھیرے میں چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، زناکاریاں ہوتی ہیں، جرائم ہوتے ہیں، اور جیسی سورج نکلتا ہے چور بھاگ جاتے ہیں، جرائم رک جاتے ہیں، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عرب کے اندر جوا، شراب، اندھیرا تھا، گناہوں کی دلدل تھی، گناہوں کا تالاب تھا، سمندر تھا، لیکن جب محمد رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو گناہ مٹ گئے اور روشنی ہو گئی، یعنی اندھیرا ختم ہو گیا اور روشنی آ گئی۔ جس طرح ستارے چمکتے ہیں لیکن سورج جب نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی ایک سورج ہزاروں ستاروں پر بھاری ہوتا ہے، سورج نکلا ستارے غائب۔ سارے نبیوں کی شریعتیں ستارے، محمد کی شریعت سورج، سارے نبیوں کی تعلیم اچھی، لیکن سورج کے آنے کے بعد جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد سارے نبیوں کی اور سارے رسولوں کی شریعت منسوخ۔ اب سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ یہ سورج جو آسمان سے چمکتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے پشچم میں، لیکن محمد رسول اللہ وہ سورج ہے جن کا ذکر نہ دن میں بھی ہوتا ہے اور رات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ سورج نہ دن میں ڈوبتا ہے نہ رات میں ڈوبتا ہے۔ اس سورج کی روشنی دن میں بھی ہوتی ہے اور رات میں بھی۔ دیکھیے اس وقت رات کے 12:30 بج چکے ہیں، لیکن اس سورج کی تعلیمات اس رات کے اندھیرے میں بھی مولوی جرجیس آپ تک پہنچا رہا ہے، یہ اسی سورج کی روشنی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ سورج نہ دن میں مرجھاتا ہے نہ رات میں ڈوبتا ہے، اس سورج کو دن اور رات دونوں میں یکساں چمکتا ہوا نظر پاؤ گے، چمکتا ہوا پاؤ۔ حضرت عائشہ نے یہی تو کہا تھا، لی شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء۔ لوگو تمہارا سورج الگ ہے، میرا سورج الگ ہے، تمہارا سورج آسمان میں ہے، ہمارا سورج محمد رسول اللہ۔ شمسی خیر من شمس السماء، تمہارا سورج میرے سورج سے اچھا نہیں ہے، میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے۔ شمس الناس تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگوں تمہارا سورج تو فجر کے بعد پورب سے نکلتا ہے اور ہمارا سورج رات کے اندھیرے میں مجھے اپنی آغوش میں لیتا ہے، مجھے اپنے دامن میں لیتا ہے، مجھے اپنی گود میں لیتا ہے، یہ میرا سورج ہے۔ حضرت عائشہ نے محمد رسول اللہ کو اپنا سورج قرار دیا۔ میرے بھائیوں مجھے سفر کرنا ہے، نکلنا بھی ہے۔ کل ہمارے کچھ دیوبندی بھائیوں نے پروگرام رکھا ہے مدنی پور میں، مجھے ادھر بھی جانا ہے، بہت دور ہے، اور جمعہ کا خطبہ مجھے کلکتہ میں دینا ہے، اس لیے 12:30 تک میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا وقت لوں گا۔ میں تو پون گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا یہاں پر، لیکن مدرسے کا یا مسجد کا کام چل رہا تھا تو میں نے انٹرفیئر نہیں کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، اس مسجد کے لیے آپ بھی اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی دین کا کام کر لو، کیونکہ دین کے کام ہماری نیک عمل ہی انشاءاللہ ظلم و ستم کا دور ختم کرا سکتے ہیں، اللہ نے اگر پسند کر لیا تو۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں 5 منٹ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، اونلی 5 منٹ، آپ میرے ہاتھ میں اس مسجد کے لیے اگر کچھ دینا چاہیں تو دے دیں۔ یہ محبت ہوگی آپ کی، اور میری بات آپ کتنی رکھتے ہیں یہ